صحیح. تو احسان ٹیپو صاحب، بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر ان کے خلاف ٹھوس اقدامات سیف ہیون ہے ان تمام تر تنظیموں کے حوالے سے، تو کیا خود طالبان کی حکومت ٹی ٹی پی ہو یا دیگر داعش ہے یا باقی گروہ ہیں ان کو کنٹرول کرنے یا ان کو قابو کرنے کے حوالے سے کچھ کر سکتی ہے؟ اس پوزیشن میں بھی ہے اور کیا اس کے اپنے مفاد میں بھی ہے؟ ہاں بالکل، یعنی صرف پاکستان نہیں بلکہ خطے کے جو باقی ممالک ہے، رشیا کی طرف سے، چائنا کی طرف سے، ایران کی طرف سے اور تاجکستان سنٹرل ایشیا میں خاص کر، تو ان کی طرف سے یہ الزامات مسلسل آ رہے ہیں افغان طالبان کے خلاف کہ جو افغانستان میں جو مختلف گروہ ہیں، جہادی گروہ جو ہیں، کہ وہاں پہ ان کی پریزنس ہے. اور اگر یو این سیکورٹی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ بھی دیکھ لیں تو وہ بھی یعنی کنسسٹنٹلی اس چیز کو رپورٹ کر رہی ہے. تو میرے خیال میں کہ افغان طالبان کے پاس آپشن کم رہ گئے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے، ایک ریجنل پریشر آ رہا ہے. پھر بعد میں یعنی کچھ عرصہ پہلے رشیا کی طرف سے فارمل ریکگنیشن بھی ہوئی ہے افغان طالبان کی، لیکن اس کے بعد ہم خود بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ باقی جو ممالک ہیں خاص کر جو رشین انفلوئنس کے انڈر ہے وہ بھی ریکگنیشن کی طرف جائیں گے، لیکن وہ بھی نہیں جا رہے. پاکستان کے تو آلریڈی یعنی جو بات ہے وہ جنگ تک پہنچ چکی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے، اور افغان طالبان جو ہیں خاص کر جو پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان کے ساتھ ہوا ہے بارڈر پہ، تو وہ اس کو یعنی مجھے نہیں لگ رہا کہ زیادہ عرصے تک سسٹین کر پائیں گے. ابھی بھی یہاں آنے سے پہلے یہ رپورٹس آنا شروع ہو گئی ہے کہ قطر جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرے، اور سینئر پاکستانی آفیشلز اور سینئر افغان طالبان آفیشلز وہ وہاں پہ یعنی پہنچ رہے ہیں. تو میرے خیال میں کہ یہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ قطر واحد ملک ہے اب اگر آپ وہ دیکھ لیں کہ جس کا کافی انفلوئنس ہے افغان طالبان پہ، اور خاص کر جو ان کا کندہاری گروپ جو ہے اس پہ. تو میرے خیال میں قطر جو ہے یہ میڈیٹ کر سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہوگا کہ جو پاکستانی کنسرنز ہیں کہ پاکستانی طالبان کی جو تشکیلیں آ رہی ہیں افغانستان سے اور یہاں پہ وہ حملے کر رہے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ طالبان بلکہ جو بلوچ عام سیپریٹسٹ ہیں، بی ایل اے وغیرہ، ان کی بھی پریزنس جو ہے اس حوالے سے بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ بھی افغانستان میں ہے. اور اس کو ریسنٹلی انڈورس بھی کیا ہے 4 اہم ممالک، خطے کے ممالک نے، جو یو این جنرل اسمبلی کے سائڈ لائنز پہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں رشیا، ایران، چائنا، پاکستان. تو آپ اگر جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو اس میں انہوں نے بی ایل اے کا بھی ذکر کیا ہے، اس میں ٹی ٹی پی کا بھی ذکر کیا ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ قطر کے بیچ میں میڈیٹ کر رہا ہے، تو امید کی جا سکتی ہے. لیکن ایک چیز سمجھنی ہوگی کہ جب تک گراؤنڈ پہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، اگر یہ حملے پاکستان میں اس طرح جاری رہے تو پاکستان وہ ریٹیلیٹ کرے گا، ریئیکٹ کرے گا، اور وہ کرے گا تو پھر افغان طالبان بھی ریٹیلیٹ کریں گے، اور یہی ایگزیکٹلی ہوا بھی ہے. تو یہ میرے خیال میں کہ زیادہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں رکھنی چاہیے. اور جو کچھ ہوا بارڈر پہ ریسنٹلی جو کلیشز وغیرہ، تو وہ لوگ جو افغان امور کو کور کر رہے ہیں تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ معاملات جو ہیں وہ کانفلکٹ کی طرف جا سکتی ہے افغانستان کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن اچھا ضمیر صاحب، اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. افغانستان اسے اندرونی معاملہ پاکستان کا کہتا ہے، اور جب کہ تمام تر بی ایل اے ہو، ٹی ٹی پی ہو، داعش ہو، اس کی کو ختم کرنے کی، ان کو قابو کرنے کی کیا کیپیسٹی بھی افغان طالبان حکومت میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ معاہدہ جو دوحہ معاہدہ ہے، اس کا پھر فائدہ کیا ہوگا کہ پھر سے وہاں سے معاملات شروع ہو جائیں؟ ٹھیک ہے، یہ معاہدہ میں نہیں کہوں گا یہ معاہدہ ہے. ہم نے ایک کنڈیشنل سیز فائر کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ان جو وقت دیا گیا ہے اس میں طالبان کی حکومت اقدامات لے اور ہمیں دکھائے کہ آپ ایک ٹھوس اقدامات لیے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک قابلیت کی، طالبان کی حکومت کی قابلیت کی بات ہے، اس میں شروع سے پاکستان نے ان کو آفر کی ہوئی ہے، چین نے آفر کی ہے، روس نے کی ہے کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ہیلپ کریں گے کہ آپ جو دہشت گردی ہے اور جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کے خلاف آپ ایکشن لیں. تو پہلے تو یہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ ہاں جی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، آپ ہماری مدد کریں، آپ ہمیں تھوڑا ٹائم دیں اور ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. یہ پہلے کہتے تھے. ابھی اس سال سے تقریباً جب سے ہندوستان نے ان کو چابی دی ہے، اس وقت سے یہ جو ہے نا اس نے یہ سارا کچھ چھوڑ دیا. حالانکہ چین کے خلاف بھی، پاکستان کے علاوہ چین کے خلاف جس کے یہ بہت ہی قریب آنا چاہتے ہیں افغان طالبان، ای ٹی آئی ایم جو ہے، ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ، وہ چین کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہے، تو ان کے خلاف بھی انہوں نے ایکشن کوئی نہیں لیا. تو پچھلے مرتبہ جب ہمارے فارن منسٹر اور چائنیز فارن منسٹر گئے تھے وہاں کابل، اور افغان فارن منسٹر سے ان کی بات چیت ہوئی تھی، تو وہ ورچولی افغان یہ متقی صاحب جو ہیں وہ مکر گئے تھے
اس کمٹمنٹ سے کہ جی ہم تعاون آپ کے ساتھ کریں گے. یہ ڈپلومیٹک پروسیس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو پالیسی ہے وہ چینج ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے یہ غلط قسم کی الزامات لگا رہے ہیں کہ جی یہ دہشت گردی پاکستان سے ہوتی ہے. یہ ہندوستان کی لائن ہے. اور یہ کہنا کہ جی یہ تو پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ضرور ہے، لیکن آپ افغانستان میں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور دوسرے دیگر دہشت گرد جو گروہ ہیں ان کو آپ نے پناہ دی ہوئی ہے، آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ مثلا بی ایل اے کا جو لیڈر ہے اس کو $43,000 پر منتھ مل رہے ہیں، اور طالبان کو بھی ان کو دیگر پیسے دیے جاتے ہیں. یہ پیسہ اور یہ سارا کچھ کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس یہ اس قسم کی دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ تو یہ اس میں ان کو ایکشن، اور یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے بڑا صبر اور تحمل سے ان کے ساتھ ابھی تک برتاؤ کیا ہے. صحیح. اور پاکستان یہ چاہ بھی رہا ہے کہ کسی بھی قسم کی پاکستان کی حدود میں در اندازی نہ ہو، اور ہم نے دیکھا ہے صوبے میں بھی مسلسل فتنۃ الخوارج کے خلاف احسان وہ ہو رہا ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے 13 سے لے کے 15 3 دنوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے. لیکن ایک چیز جو ابھی بات کر رہے ہیں ضمیر صاحب بھی کہ انڈین پراکسی یا انڈین فنڈڈ جو طالبان اب صورتحال کر رہے ہیں اور وہ پاکستان میں مشرق کے ساتھ مغرب کے بارڈر کو انگیج پاکستان کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ انڈین جو دوستی ہے یا پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ $3 ارب کی انویسٹمنٹ وہاں پر انہوں نے کی ہے انفراسٹرکچر میں باقی جگہوں پر، یہ کیا قریب لائی ہے یا پھر پاکستان دشمنی قریب لا رہی ہے جس کا اظہار ملا متقی نے بھی کیا؟ ہاں، انڈیا کی طرف سے مسلسل یعنی کوشش ہو رہی ہے، چاہے وہ اشرف غنی کی گورنمنٹ ہو، حامد کرزئی کی گورنمنٹ ہو، یا ابھی طالبان کی، کہ وہ جو پاکستان افغانستان کے بیچ میں جو ایک یعنی فالٹ لائنز جو ہے ان کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے. تو وہ ان کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے، اور یہ ہمیں ایکسپیکٹ بھی کرنا چاہیے. انڈیا جو ہے ایک دشمن ملک ہے، تو وہ تو ہر طرح سے کوشش کرے گا کہ یہاں پہ انسٹیبلٹی ہو اور اس طرح کے ایلیمنٹس جو پاکستان کے خلاف ہو وہ ان کو سپورٹ بھی دیں، ہر طرح سے فائنینشیل سپورٹ ہو، پروپیگنڈا جو فرنٹ ہے اس پہ سپورٹ. لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ ہمیں انٹرنلی بھی اس کو فکس کرنا ہوگا. انٹرنلی ہماری جو اپنی فالٹ لائنز ہے یعنی پاکستان میں ان کو ایڈریس کرنا ہوگا. اس کے حوالے سے یعنی ایک بڑی مثال کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ ڈائریکٹلی فیڈ کر رہا ہے ملیٹنسی کو. اس میں یعنی جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے، پھر فیڈرل گورنمنٹ، وہ ابھی تک اس بات پہ ایگری نہیں ہو رہے کہ ہم نے یہ جو مسئلہ ہے اس کو کس طریقے سے ہمیں ڈیل کرنا چاہیے. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کنسسٹنٹلی، چاہے وہ علی امین جب چیف منسٹر تھے یا یہ جو نئے چیف منسٹر بنے، کہ ہم مذاکرات کے ذریعے وہ کریں گے، جرگوں کے ذریعے، اور فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم نے وہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشنز کرنے ہیں. تو اس پہ بھی میرے خیال میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. پھر سوشل جو ہے فاٹا مرج کیا گیا، ان یعنی کچھ کمٹمنٹس ہوئی تھی، وہ چیز ابھی تک پوری نہیں ہوئی. $110 بلین جو تھے وہ ہر سال روپیز جو تھے وہ ہر سال ملنے تھے NFC کے ذریعے، وہ چیزیں نہیں ہوئی. تو میرے خیال میں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں اس میں سب جو ان کے ایلیمنٹس ہیں اس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. یہ صرف یعنی اگر ہم نے یوز آف فورس پہ ریلائی کیا، یہ ماضی میں بھی ہم نے کیا ہے، تو یہ چیزیں دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیں گی. تو جو سوشل وہاں پہ انریسٹ آپ کہہ لیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہو وہ نیشنل سیکیورٹی کے جو معاملات ہو تو وہاں پہ میرے خیال میں سب کو ایک ساتھ ہونا چاہیے اس فرنٹ پہ. تو وہ چیزیں ہم فی الحال نہیں دیکھ رہے. تو اور دوسرا یہ کہ افغان طالبان کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ شروع سے ہم کہتے آ رہے تھے کہ افغان طالبان جو ہے یہ کوئی اسٹیبلش پولیٹیکل ڈپلومیٹک اینٹیٹی نہیں ہے جس طرح باقی دنیا کے ممالک آپریٹ کرتے ہیں. وہ ایک ان کا اپنا مخصوص نظریہ ہے، اس کے انڈر وہ آپریٹ کرتے ہیں. وہ صرف TTP نہیں بلکہ 12 کے قریب اور ایسی جہادی تنظیمیں ہیں جس کو وہ وہاں پہ انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے اور وہ ہیں وہاں پہ. اور آپ اگر ان کے آفیشیل سے بات کر لیں یعنی وہ خود بھی وہ کلیم کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے. تو اس اینگل کو بھی دیکھنا ہوگا. جو آئیڈیالوجیکل پہلو ہے اس پہ بھی میرے خیال میں فوکس کرنا ہوگا. تو یہ ملٹیپل ہیں فیکٹرز، صرف یہ نہیں کہ ہم یعنی جو یوز آف فورس کائنیٹک ایکشن. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے احسان صاحب آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا.